محمد اورنگزیب صاحب کا معاملہ بہت دلچسپ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ شاید یہ اسحاق ڈار کی نسبت مسلم لیگ نون کا ایک اچھا انتخاب ثابت ہو. کم از کم وہ IMF سے ڈیل کر لیں گے اور بر وقت شاید پاکستان کو امداد دلانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ایک تو یہ کہ امداد ملنے سے پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کرنے والی. پاکستان اگر IMF پروگرامز کے بینر کے تحت ترقی کرتا ہے اور کوئی ویژنری اپروچ ملک کی جو آمدن ہے اس کو بڑھانے کی نہیں اپناتے میاں شہباز شریف، جو کہ ظاہر ہے ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اکنامک سے ان کی کوئی وابستگی، کوئی معلومات ہی نہیں ہے. انہیں صرف سڑکیں، نالیاں، پل اور میٹروز بنانی آتی ہیں، لیپ ٹاپس دینے آتے ہیں، یعنی ڈیٹ انویسٹمنٹ کرنی آتی ہے، گھر بنانے آتے ہیں. انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں کچھ ایسے منصوبے بھی لگائے جا سکتے ہیں یا لگانے چاہیے جن سے ملک کی آمدن میں اضافہ ہو. وہ ریٹیلرز پر ٹیکس اور پراپرٹی کے بزنس پر ٹیکس جس کی محمد اورنگزیب صاحب کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے، وہ اگر لگے گا بھی تو ملک میں اعتراض شروع ہو جائے گا اور آپ تھوڑا سا ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے تو پاکستان کے جو معیشت میں گڑھے ہیں، جو بلیک ہولز ہیں، ان کی تعداد اتنی بڑی ہے اور اتنے گہرے ہیں کہ وہ چند کروڑوں اربوں روپے کے ٹیکس کے اضافے سے وہ گڑھے پر ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ 75 سال سے ہم نے اپنی معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے کچھ اچھا کام ہی نہیں کیا. نہ اکانومی کی ڈاکومنٹیشن ہوئی، نہ ہی کوئی اور اچھا اقدام ہم نے کیا. بزنس کمیونٹی کو ہم نے سہولیات نہیں دیں. پاکستان بزنس فرینڈلی کنٹری نہیں ہے. یہاں پہ تیل اور گیس بہت مہنگی ہے. یہاں پہ لوگ مزید کارخانے لگانا نہیں چاہتے. آدھے سے زیادہ کارخانے بند پڑے ہیں. مین پاور جو پڑھ لکھ جاتی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے اور جو جاہل مزدور ہیں وہ یہاں رہ جاتے ہیں. سو یہاں کی اکانومی اور جو بلیک اکانومی کا حجم ہے وہ وائٹ اکانومی کے حجم سے کئی گنا زیادہ ہے. لوگوں نے ڈالر اور پیسے اپنی صندوقچیوں میں بھر کر رکھے ہوئے ہیں بجائے بینکوں میں رکھنے کے. پلاسٹک منی کا رواج نہیں ہے پاکستان میں. اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. بینک آرام سے بیٹھے ہیں. انہیں بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے سرکار وہ سارے کا سارا پیسہ ان سے بورو کر لیتی ہے. لہٰذا بینک کو باہر نکل کر بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریز کو، ایگریکلچرسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دنیا بھر میں بینکوں میں پیسہ ہوتا ہے اور ان کا چونکہ بزنس ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ لوگوں کو سود پر دیں گے، ادھار پر دیں گے اور اس سے وہ روٹی کمائیں گے. لہٰذا وہ عوام کو باہر نکل کر منتیں کرتے ہیں انڈسٹریز کو کہ آپ ہم سے کیا سہولیات چاہتے ہیں، کیا ریلیکسیشنز چاہتے ہیں. وہ ریلیکسیشنز ہم آپ کو دینے پر تیار ہیں اور آپ ہم سے پیسے لیں اور اس پیسے کی بنیاد پر آپ انڈسٹری لگائیں. لیکن پاکستان میں بینک کو اس طرح کا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر جتنا پیسہ کسی بھی بینک میں ہوتا ہے وہ سرکار اس سے بورو کر لیتی ہے. لہٰذا بینک کے پاس آپ اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں اور بینک کے پاس آ کر سرکار وہ پیسہ بورو کر کے لے جاتی ہے. اسے مارکیٹ میں جا کر انڈسٹریز اور ایگریکلچرسٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ انڈسٹریز کے پاس اور مائننگ کا کام کرنے والے کے پاس اور کسان کے پاس کوئی اضافی پیسہ لے کر آتا ہی نہیں کہ بھائی آپ کے پاس اگر تھوڑا پیسہ ہے تو آپ کچھ ہم سے لے لیں اور آپ کوئی نیا بزنس کھڑا کر لیں جس سے وہ ملک کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ملک کا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں اصلاحات کی بات ہو، FDR میں اصلاحات کی بات ہو، اور یہ سب باتیں ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن نہ ایسا کچھ ہوگا. نہ اورنگزیب صاحب کا ایسا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی تعلیم ہے، نہ ان کا کوئی پس منظر ہے اور نہ ہی اب ہمیں ان سے توقع رکھنی چاہیے. اور وہ جس طرح سے پاکستان کی کابینہ میں آئے ہیں، پہلے انہوں نے آئین پاکستان کے تحت پاکستان سے وفادار رہنے کا حلف اٹھایا. اس وقت حلف اٹھایا جب وہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے شہری ہی نہیں تھے. یعنی جب ہمارا شناختی کارڈ بنتا ہے تو ہم اس پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے وفادار رہیں گے اور ہم پاکستانی شہری ہیں. ہم حلفیہ یہ اقرار کرتے ہیں. تو وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں تھے لیکن انہوں نے پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھا لیا. اس سے آپ سوچ لیں کہ ان کے لیے اس وقت پاکستان کا آئین کتنا مقدس ہوگا جب وہ حلف اٹھا رہے تھے. جس وقت ان کا پاکستان کے آئین سے، پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، وہ پاکستانی ہی نہیں تھے. اس کے بعد وہ اس حلف کے تحت، جو کہ ایک غلط حلف تھا، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل حلف تھا، ماورائے آئین حلف تھا، اس حلف کے تحت وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھ گئے. اور پھر اس وفاقی کابینہ نے، جس کا حصہ تھے محمد اورنگزیب صاحب غیر آئینی طور پر، ماورائے آئین اقدام کے طور پر، اس کابینہ میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو شہریت دینے کے فیصلے کی توثیق کر دی. اپنے ہی دستخطوں سے اپنے آپ کو شہریت دے دی. تو یوں پاکستان میں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں. اب یہی کام اگر کسی خیبر پختونخوا کابینہ میں ہوا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے، کیونکہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی،
تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہوتا وہاں اس وزیر کے ساتھ اور ایسا کرنے والے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. لیکن چونکہ اورنگزیب صاحب کو راولپنڈی کی آشیرواد حاصل ہے اور وہ وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جواب دہ ہیں، لہٰذا ایسا کچھ بھی ہوتا رہے، سوشل میڈیا پر تو طوفان اٹھ سکتا ہے لیکن اصل میں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ماضی میں بھی ہم بہت سے معین قریشی دیکھ چکے ہیں. اب ایک اور معین قریشی آ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اس کا وین جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں وہ انہی کو لے کر آگے چلیں گے. اس طرح نہ تو پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے چانسز ہیں، نہ بزنس کے گرو کرنے کے چانسز ہیں. اور مریم نواز اور شہباز شریف صاحب جب مزید میٹروز اور مزید اورنج لائنز اناؤنس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کہیں سے مانگ تانگ کے کٹھے کر کے 4 پیسے لے بھی لے گا تو وہ ان 4 پیسوں سے پاکستان کے عام آدمی کی حالت بہتر کرے گا؟ یعنی عام آدمی کی حالت مزید میٹرو بننے سے تو بہتر نہیں ہوگی نا، مزید لیپ ٹاپس کی تقسیم سے تو بہتر نہیں ہوگی. عام آدمی کی حالت صرف اس صورت میں بہتر ہوگی جب اس کے گھر میں ہر ماہ آنے والے پیسوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اور وہ تب بڑھے گی جب ملک میں نئی فیکٹریاں لگیں گی، نئے کھیت کام کرنا شروع کریں گے، نئی کانیں سونا اگلنا شروع کریں گی، کوئلہ اگلنا شروع کریں گی، نئی فشریز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ شروع ہوں گے، نئی دکانیں بنیں گی، نئے کارخانے لگیں گے. لیکن ایسا تو کچھ ہو نہیں رہا. اور اس طرح تو جس مارکیٹ پہ ہم ہر بینک پیسہ اس وقت دے رہے ہیں اور جس قیمت پر بجلی اور گیس دے رہے ہیں، بزنس تو گرو کر بھی نہیں سکتا، کسان تو ٹیوب ویل لگا بھی نہیں سکتا. لہٰذا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی کسی قسم کی کوئی پالیسی آپ محمد اورنگزیب صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. مزید ٹیکسز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، مزید سوشل انریسٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور آئی ایم ایف کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے میں بجلی گیس تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی ساری بدنامی شہباز شریف صاحب کے ذمہ آئے گی اور راولپنڈی اور محمد اورنگزیب صاحب کے ہاتھ بالکل صاف رہیں گے.